اکثر ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو، اس سے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کے بنا انسان محض ایک وجود ہے، زندگی کے بغیر وجود جس میں اللہ کی محبت نہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کی رحمت کی چادر کو، مگر وہ نہیں بھولتا، کہیں بھی کسی بھی جگہ کسی بھی حال میں، ہر لمحے وہ نہیں بھولتا۔ اس کو تمہارے گناہوں سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک بار تم اس کی جانب لوٹ جاؤ تو آسمان کی اونچائی جتنے گناہ بھی لے کر اس کے پاس جاؤ نا، تو وہ بس آنسوؤں کے ایک قطرے سے معاف کر دیتا ہے، سب بھلا دیتا ہے، مگر محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایسی محبت کرتا ہے وہ۔ تم اسے دیکھ نہیں سکتے، مگر وہ تو تمہیں دیکھ سکتا ہے نا۔ جب تم اس سے منہ موڑ لیتے ہو تو وہ تب بھی تمہاری جانب دیکھ کر مسکراتا ہے۔ جب تم اس کی چاہتوں پر راضی نہیں ہوتے تو وہ تب بھی تمہارا احترام کرتا ہے۔ میرا اللہ تو بالکل محبت جیسا ہے، اور اس جیسی تو محبت کہیں بھی نہیں۔ اس کے تو نام میں بھی سکون ہے، اور اس جیسا سکون تو کہیں بھی نہیں۔ وہ بھلے نظر نہیں آتا، مگر یہ چاند جھلملاتے ہوئے ستارے، کہکشائیں، چرند پرند، انسان اور اس کی تسبیح کرتی ہوئی کائنات کی ہر چیز اس بات کا بتا دیتی ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ جس کام میں اللہ کی رضا ہوتی ہے اسے وہ ہمیشہ پرسکون رکھتا ہے، اور جس میں اس کی رضا شامل نہیں ہوتی اسے وہ تھکاوٹ سے بھر دیتا ہے۔ تو جب اس نے ایک شخص کی حقیقت تمہیں دکھا دی ہے اور تمہیں بتا دیا ہے کہ اس کی ذات تمہارے لیے کبھی خوشی کا ذریعہ نہیں بن سکتی، جس کو تمہاری محبت کی قدر ہی نہیں، اس کے لیے رونے یا اس کے پیچھے بھاگنے سے پھر تمہیں کیا ملے گا؟ ہاں، اللہ تو ہر چیز کر سکتا ہے، لیکن جو شخص تم سے محبت ہی نہیں کرتا، اس سے محبت کی بھیک مانگو گے تو کیا محبت مل جائے گی؟ کیوں بھول جاتے ہو کہ جو تمہیں ایک دفعہ چھاؤں سے دھوپ میں لا کر کھڑا کر سکتا ہے وہ تمہیں دوسری دفعہ بھی ذلیل کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ عادتیں اور فطرتیں کبھی نہیں بدلتی۔ خدا تو تم پر ہر طریقے سے رحم کرتا ہے، وہ تمہیں ہر طریقے سے سنبھال لیتا ہے، لیکن تم ہو کہ اس کی ایک بھی نہیں سنتے۔ حیرت ہے، جو فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں لوگ ان کے بارے میں بھی کتنے یقین کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، کتنے یقین کے ساتھ لوگ اس کی طاقتوں سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس کی دسترس میں تو وہ بھی ہے جو تم نے نہ کبھی دیکھا ہوگا اور نہ سنا ہوگا۔ وہ تو ایسی چیزیں بھی کر سکتا ہے کہ تم انہیں دیکھ کر ہوش کھو بیٹھو۔ سانس لینے سے لے کر دن اور رات کے آنے اور جانے تک، یہ سب اس کے معجزے نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کیسے ساری کائنات اس کے گرد طواف کرتی ہے؟ کیسے اس نے پرندوں کو اپنے نام کی تسبیح کرنا سکھایا ہے؟ کیسے اس نے ہزاروں ستارے بنائے اور ان کے پہلو میں حسین چاند لا کر رکھ دیا؟ کیسے اس نے تمہیں اپنے نام کی زندگی دی؟ کیسے اس کے ایک حکم پہ کائنات بنا دی گئی؟ اور تم دیکھو گے کہ یہ کیسے اس کے ایک حکم پر اسے ختم کر دیا جائے گا۔ تم ایک دفعہ مانگو تو صحیح، دینا نہ دینا اس کی مرضی ہے، تمہارا کام اس کی نعمتوں، اس کی طاقتوں پر یقین رکھنا ہے۔ سو اب تم لاکھ کہو کہ یہ ممکن نہیں، اس کی دسترس میں سب ہے، وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے، اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ جب ہار اور جیت کا فیصلہ اللہ کے حوالے کر دو تو نصیب سے لگائی ہوئی ساری جنگیں ختم کر دینی چاہیے، اس لیے نہیں کہ اب تم کچھ بدل نہیں سکتے، بلکہ اس لیے کہ تمہارا یقین تمہارے وسوسوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ اس کی مصلحت اور وقت کی ترتیب نہ سمجھنے کے باوجود بھی جب تم صبر کر لیتے ہو تو وہ ساری چھپی ہوئی حقیقتیں تمہیں سمجھا دیتا ہے، اور فیصلہ بھی تمہارے حق میں سنا دیتا ہے۔ تم جو مانگتے ہو وہ اسے تم تک آخر کار کھینچ کر ہی لاتا ہے، وہ تمہیں ادھورا رکھ کر ہی مکمل کر دیتا ہے۔ وجود کے جس حصے کو وہ خالی کر دیتا ہے اس خالی پن میں وہ خود بسیرا کر لیتا ہے۔ تم سے جو چھینا گیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ تم تک لوٹ کر آتا ہے۔ لکیریں بھی ہاتھ کا ساتھ چھوڑ دینا، تب بھی وہ لکیریں بنانے والا رب تمہیں تھامے رکھتا ہے۔ پھر تم اس بات کو سمجھو یا نہ سمجھو تو تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، مگر ہاں، مقدر کے پیچھے بھی کبھی مت بھاگنا۔ بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا۔ جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں۔
کبھی کبھار اللہ کی رضا کے لیے ہمیں بہت مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، مصلحتوں کی حقیقتوں کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، کچھ ہاتھ نہ چاہتے ہوئے بھی چھڑوانے پڑتے ہیں۔ ذرا سی خبر ہو جائے غم کی تو زمانہ نوچ کھاتا ہے، یہاں تو روتے ہوئے بھی آنسو چھپانے پڑتے ہیں۔ دل توڑنا ایسا گناہ ہے جس کا کوئی ازالہ نہیں ممکن، جس کا حساب اللہ رکھے وہ قرض تو چکانے پڑتے ہیں۔ حافظہ کمزور ہو گیا ہے یا شدت درد ہے کثرت سے، ہمیں تو پرانے بھلانے کے لیے اب نئے زخم کھانے پڑتے ہیں۔ عجیب کیفیت ہے اب کہ ہم کبھی سنبھل جاتے ہیں اور کبھی اسی چیز کے لیے اللہ کو پھر سے منانے لگتے ہیں۔ حوصلہ ضبط دیکھیے کہ بہتا نہیں ایک بھی آنسو روبروئے زمانہ، اور تنہائی میں سجدے میں گر کر تڑپ کر گڑ گڑانے لگتے ہیں۔ السلام علیکم۔